سب سے پہلے تو میں جو معزز رکن ٹریجری بینچ، سوری وہ ٹریجری تو اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں پیپلز پارٹی والے، لیکن باہر کے حکومتی بھی نہیں کہتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ ان کو کیا کہا جائے، سامنے آتے بھی نہیں ہیں اور چھپتے بھی نہیں ہیں باہر کے، ان کی اس قرارداد کو اسپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں اے پی ایس کے بارے میں متفقہ آپ نے اس کو کہا کہ وہ جو ہے پاس ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں متفقہ طور پہ ایوان میں کوئی ایسا اختلاف اس میں نہیں ہے، اور اس میں دیکھیے گا کہ کس انداز سے جو وہ ایک اندوہناک قسم کا سانحہ ہوا تھا، اس میں اس ایوان نے دو مرتبہ آئینی ترامیم کی تھی، ایک مرتبہ جو ہے 21ویں ترمیم کی، اس میں سن سیٹ کلوز تھا، اور پھر 22ویں ترمیم کی، چونکہ وہ 21ویں ترمیم میں وہ ٹرائل مکمل نہ ہو پائے تھے، اس لیے 22ویں ترمیم بھی متفقہ طور پر کی گئی، جس میں سویلینز کو فوجی عدالت میں ٹرائل کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا۔ اب بھی یہ 9 مئی کو کرتے ہیں، 9 مئی کا اب ڈراپ سین ہو گیا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے 9 مئی کے جتنے بھی فیصلہ جات ہیں ان کو سنا دیجئے گا ایک ہی دفعہ، وہ پٹاری جو ہے ختم ہونی چاہیے، کھل جانی چاہیے، اور اس کا جو ہے رونا بند کرے حکومت۔ جناب والا میں عرض کروں کہ یہ اس سے بڑا سانحہ جو ہے یہ 16 دسمبر 2014 کا تو بالکل اے پی ایس، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شائبہ نہیں ہے، دنیا کی ساری جو ہے دنیا نے دیکھا جس انداز سے اندوہناک طریقے سے ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو جو ہے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ لیکن جناب اس سے بڑا سانحہ 1971 کی 16 دسمبر کا سانحہ ہے۔ 2 لخت ہو گیا ملک۔ کبھی کوئی قومیں اگر وہ اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں، اگر وہ ماضی کا کتھارسس نہیں کرتی ہیں، تو پھر آگے بڑھ نہیں سکتی ہیں۔ اس کا ذرا شاخسانہ دیکھیے گا، کیوں کر یہ سانحہ ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے، ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کے پاکستان کے مینڈیٹ دیے ہوئے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 160 سیٹیں جس پارٹی نے جیتی، ہم نے اسے کہا کہ اقتدار نہیں دینا۔ ہم نے کہا کہ وی وانٹ دا سوئل آف بنگال، یحییٰ خان نے کہا وی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو سمندر میں پھینکیں گے۔ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب، کیا ایسے طرز تکلم سے، ایسے رویوں سے تو پھر کیا ہم نے اپنا ملک کو جو ہے قائم و دائم رکھ سکے؟ اور پھر جو ہے ہم کیوں اس شرماتے ہیں؟ اگر حمود الرحمان کمیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے تو ہم اسے کیوں ڈی کلاسیفائی کر کے، کہیں دیکھا ہے کہ اس کا جو ہے سزا جزا نہ ہو؟ آدھا ملک ٹوٹ گیا، آپ نے کسی کو جو ہے وہ مواخذہ نہیں کیا، آپ نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، آپ نے کسی کو سزا نہیں دی ہے، آدھا ملک ٹوٹ گیا اور پھر بھی ہم نے کسی کو سزا نہیں دی ہے۔ تو خدا را میں سمجھتا ہوں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیے گا، یہاں سے ہی نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح سے شروع ہوں، کہ جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے ایمبولنس جو ہے وہ راستے میں پنکچر ہو جاتی ہے، کراچی پہنچ نہیں پاتے۔ لیاقت علی خان کو 1952 میں مرڈر کر دیا جاتا ہے، رانی ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا جاتا ہے، رانی شہید بے نظیر بھٹو کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن کسی کا بھی کوئی جو ہے پرسان حال نہیں۔ 45 سال کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جناب ان کو غلط پھانسی دی گئی تھی۔ خدا را آج پھر ہم نے ایک اور جو ہے وہی سکرپٹڈ غلطی کر رہے ہیں۔ آج جس نے 8 فروری 2024 کو اس قوم نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا، 180 سیٹیں دی عمران خان کو، وہ پابا سلاسل ہے۔ 17 سیٹوں والا ہم نے وزیر اعظم بنا رکھا ہے۔ یہ کیا اس طرح سے بتائیں مجھے اسپیکر صاحب، اس طریقے سے ہم ریاست کو آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ اس طریقے سے کیا ہماری جو ہے ترقی ہو سکتی ہے؟ ترقی اور ترویج، قومیں اس طرح سے کبھی منہدم ہو جاتی ہیں۔ خدا را یہ ظلم مت ہونے دیں اس ملک پر۔ 26ویں ترمیم جس شرمناک طریقے سے یہاں سے منظور کروائی گئی ہے، اختر مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کو گیلری، سینٹ کی گیلری سے نکال دیا اور پھر ویل چیئرز پر لے کر آئے۔ یہاں آپ کی اس ایوان میں ہمارے 5 لوگوں کو لا کر لوٹاکریسی کی گئی۔
اور پھر دیکھیں جس لوٹاکریسی کو ختم کیا گیا تھا، چانگا مانگا کی سیاست، میرٹ کی سیاست کو دفن کیا گیا تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سہولت کاری فراہم کر کے ان کے ووٹ کو جائز قرار دینا شروع کر دیا، اور اس کی نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس طریقے سے سر یہ ملک نہیں، قوم نہیں چل سکتی ہے آگے۔ خدا را کفر کی ریاستیں چلتی ہیں، بے انصافی کی ریاست، ظلم کی ریاست نہیں چلا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں یا جوڈیشل کمیشن بنائیں، 9 مئی کے سانحے کو بھی کریں، شکریہ، 9 فروری کے سانحے کو بھی کریں جو فارم 47 کیا گیا ہے، اور اسی طرح 26 نومبر کے جو بہم ہوا ہے، قتل و غارت گری کی گئی ہے، جو یہاں کربلا کا سما تھا، وہ میں نے استغاثہ ہم نے کیا ہے پارٹی کی جانب سے۔ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد کے پاس 23 تاریخ لگی ہوئی ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ اس میں سزا پوری دی جائے گی ان کو جن لوگوں نے یہ قتل و غارت گری یہاں کی ہے، اور جو ظلم یہاں ڈھایا گیا ہے اسلام آباد کی سڑکوں میں، دنیا ساری نے دیکھا ہے۔ شکریہ۔ ہمیں پاکستان کی بدنامی مقصود نہیں ہے، لیکن خدا را انصاف چاہیے، اور یہی انصاف ہی پر سارے جو ہے معاشرے اور ملک اور نظام مبنی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو معزز رکن ٹریجری بینچ، سوری وہ ٹریجری تو اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں پیپلز پارٹی والے، لیکن باہر کے حکومتی بھی نہیں کہتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ ان کو کیا کہا جائے، سامنے آتے بھی نہیں ہیں اور چھپتے بھی نہیں ہیں۔ باہر کے ان کی اس قرارداد کو اسپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں اے پی ایس کے بارے میں متفقہ نے اس کو کہا کہ وہ جو ہے پاس ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں متفقہ طور پہ ایوان میں کوئی ایسا اختلاف اس میں نہیں ہے، اور اس میں دیکھیے گا کہ کس انداز سے جو وہ ایک اندوہناک قسم کا سانحہ ہوا تھا، اس میں اس ایوان نے دو مرتبہ آئینی ترامیم کی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے 21ویں ترمیم کی، اس میں سن سیٹ کلاز تھا، اور پھر 22ویں ترمیم کی، چونکہ وہ 21ویں ترمیم میں وہ ٹرائل مکمل نہ ہو پائے تھے، اس لیے 22ویں ترمیم بھی متفقہ طور پر کی گئی، جس میں سویلینز کو فوجی عدالت میں ٹرائل کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا۔ اب بھی یہ 9 مئی کو کرتے ہیں، 9 مئی کا اب ڈراپ سین ہو گیا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے 9 مئی کے جتنے بھی فیصلہ جات ہیں ان کو سنا دیجئے گا ایک ہی دفعہ، وہ پٹاری جو ہے ختم ہونی چاہیے، کھل جانی چاہیے، اور اس کا جو ہے رونا بند کرے حکومت۔ جناب والا میں عرض کروں کہ یہ اس سے بڑا سانحہ جو ہے یہ 16 دسمبر 2014 کا، تو بالکل اے پی ایس، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شائبہ نہیں ہے، دنیا کی ساری جو ہے دنیا نے دیکھا جس انداز سے اندوہناک طریقے سے ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو جو ہے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ لیکن جناب اس سے بڑا سانحہ 1971 کی 16 دسمبر کا سانحہ ہے۔ 2 لخت ہو گیا ملک۔ کبھی کوئی قومیں اگر وہ اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں، اگر وہ ماضی کا کتھارسس نہیں کرتی ہیں، تو پھر آگے بڑھ نہیں سکتی ہیں۔ اس کا ذرا شاخسانہ دیکھیے گا، کیوں کر یہ سانحہ ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے، ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کے پاکستان کے مینڈیٹ دیے ہوئے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 160 سیٹیں جس پارٹی نے جیتی، ہم نے اسے کہا کہ اقتدار نہیں دینا۔ ہم نے کہا کہ وی وانٹ دا سوئل آف بنگال، یحییٰ خان نے کہا وی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو سمندر میں پھینکیں گے۔ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب، کیا ایسے طرز تکلم سے، ایسے رویوں سے تو پھر کیا ہم نے اپنا ملک کو جو ہے قائم و دائم رکھ سکے؟